کہ حضرت علی کا قول کس کے بارے میں کیا ہے، حضرت علی نے کس کے بارے میں کیا فرمایا، حضرت علی کا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا ہے، حضرت علی کا عقیدہ صدیق اکبر کے بارے میں کیا ہے، حضرت علی کا قول فاروق اعظم کے بارے میں کیا ہے، حضرت علی کا قول صحابہ کے بارے میں کیا ہے۔ حضرت علی کے قول پر بھی عمل کرو تب سچے ماننے والے ہوں گے۔ صرف جو ہے زبان سے دعویٰ کرنے سے کوئی ماننے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندگی کا طرز عمل بتاتا ہے کہ یہ ماننے والا ہے کہ نہیں، زندگی کا طرز عمل بتاتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، ہم دعویٰ کریں قول نہ مانے، مخالفت کریں، ہم کہیں کہ ہم جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے کہا جو ہے یہ کام کر دیجئے، ہم نہیں کر رہے ہیں، کہیں گے کیسے محبت کا دعویٰ کرنے والے آپ ہیں، محبت کا دعویٰ ہے تو آپ ہماری بات بھی تو مانیے، اگر جو ہے عقیدت کا دعویٰ ہے بات بھی مانیے۔ عزیزان ملت گرامی، مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے قول کو ہم مانیں، ان کے طرز زندگی کو دیکھیں، ان کے طریقہ کو دیکھیں، ان کی صبح دیکھیں، ان کی شام دیکھیں، صحابہ کے درمیان ان کے طریقے کو دیکھیں، ان کے صحابہ کے درمیان کے تعلقات کو دیکھیں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے مابین کیا تعلقات تھے اسے بھی دیکھیں، تو اس انداز میں جس کو حضرت علی نے مان لیا، حضرت علی کا ماننے والا ان کی شان میں گستاخی کرے تو یہ مولا علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مولا علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو محاذرات بھی مولا علی کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میری سب سے گزارش ہے کہ وہ مولا علی کے قول کو مانے اور اس طرز پر آ جائے کہ ان کا کیا کردار تھا صحابہ کے تعلق سے، ان کا کیا طریقہ تھا صحابہ کے تعلق سے، ان کی الفت و محبت کا کیا معاملہ تھا صحابہ کے درمیان سے۔ اس لیے کہ میرے دوستو یہ وہ صحابہ کا گروہ ہے جن کے اختلاف مسائل میں اگر ہو تو اس کی بنیاد پر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی صحابی کے سامنے گستاخی کر سکے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو میرے کسی بھی صحابہ کو برا کہے، میرے کسی بھی صحابہ کے سامنے گستاخی کرتا ہے، انہیں برا کہتا ہے، اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہے، تمام مومنین کی بھی اس پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی شادی کا معاملہ آیا، ایک ایک چیز پر ذرا غور کرتے ہوئے سیرت کے کچھ پہلوؤں کو ہی سامنے رکھوں گا کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد کے معاملات ہوئے تو ایسے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے حضرت سیدہ کا نکاح کرنا چاہا تو سرکار نے 400 مثقال چاندی، تقریباً 150 تولہ سونا مہر مقرر کیا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تمہارا عقد ہم حضرت علی سے کرنے جا رہے ہیں، تمہارا جو یہ مہر مقرر کیا جا رہا، کیا یہ مہر تمہیں قبول ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا کہ ابا حضور علی منظور ہے، مہر منظور نہیں ہے۔ علی منظور ہے بھائی، یہ جو ہے اختیار ہوتا ہے لڑکی کو، گھر والے مہر باندھ دے، اگر جو ہے جس کا عقد ہو رہا اس نے کہا کہ ہمیں قبول نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے کسی کا باندھا ہوا مہر نہیں مانا جائے گا۔ شریعت کا یہ قانون ہے کہ جس کا عقد ہو رہا اس سے قبول ہونا چاہیے۔ ہم آپس میں گفتگو کرنے کے بعد مہر منتخب کرتے ہیں اور مہر منتخب کرنے کے بعد پھر جس کا عقد کیا جا رہا اس لڑکی کے سامنے جب ہم ذکر کرتے ہیں، اگر اس نے جو ہے اجازت دی اور قبول کر لیا مہر تب تو ٹھیک ہے، اور اگر انکار کر دیا مہر قبول نہیں ہے تو پھر کسی کا باندھا ہوا مہر نہیں مانا جائے۔ حضرت سیدہ نے کہا یہ مہر منظور نہیں۔ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا سے عرض کر دیجئے کہ یہ اگر مہر منظور نہیں تو جنت کی ساری نعمتیں اور جنت ان کے مہر میں، جنت کی ساری آسائشیں ساری نعمتیں ان کے مہر میں دی جا رہی ہیں، یہ قبول؟ حضرت سیدہ کا یہ بھی قبول نہیں، یہ بھی قبول نہیں ہے، یہ بھی منظور نہیں ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا میری شہزادی اپنا مہر جو ہے تم ہی منتخب کر دو، تم ہی بتا دو کہ مہر میں تمہیں کیا چیز منظور ہے،
تو حضرت سیدہ عرض کرتی ابا حضور میں دیکھتی ہوں کہ ہر وقت آپ فکر امت میں رہتے ہیں، آپ کو اپنی امت کی فکر رہتی ہے، ہر وقت اپنی امت کا غم رہتا ہے، ہر وقت رب حبلی امتی فرماتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے رہتے ہیں، رات رات بھر اپنی امت کی یاد میں جو ہے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، ہمارے آقا کتنی محبت ہم سے کر رہے ہیں، ہمارے مولا کتنی محبت ہم سے کر رہے ہیں، کتنی الفت ہے ہمارے آقا کو، کتنا خیال ہے ہمارے آقا کو۔ جب دنیا میں قدم رکھا ظاہری طور پر لباس بشری میں تشریف لائے تو سجدے میں سر رکھ کے جسے سب سے پہلے یاد کیا تو اپنی امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی فرمایا، ساری زندگی رب حبلی امتی فرماتے رہے، اپنی امت کو یاد کرتے رہے، اور جب ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، قبر مبارک میں لٹایا گیا، ایسے موقع پر لمحہ مبارک میں جنبش دیکھی گئی، کان لگایا گیا تو رب حبلی امتی کے الفاظ سنائی دیے۔ ذرا غور کرو، ہمارے آقا اتنی محبت کرے، اتنا کرم فرمائے، اتنا خیال فرمائے، ہر وقت یاد کرے، اور ہم کیسے ہیں؟ اس رسول کی شان میں گستاخی کرے، اس نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرے، اس رسول کی شان میں بے ادبی کرے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جس نبی نے ہم کو یاد کیا ہے، اگر ہم انہیں یاد کرتے رہے تو کامیاب رہیں گے اور ان کی نوازشیں رہیں گی، اور اگر بے ادبی کر دی تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں ہرگز جو ہے معاف نہیں فرمائے گا، اور تمہارے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں، تمہارے لیے جہنم کے جو ہے دہکتے ہوئے شعلے ہیں، جہنم کا عذاب ہے، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوگا تو گستاخ رسول کی سزا جو جہنم ہے اسے ملے۔ غور کریے آپ ذرا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے فرما دیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ آپ کے گنہگار امت کی بخشش میرا محل منتخب ہو جائے، میرے محل میں آپ کی گنہگار امت دے دی جائے، انہیں گنہگار امت کی بخشش بس میرا محل۔ ذرا غور کریے کتنا خیال ہے ہم گنہگاروں کا، اور ہم انہیں کی شان میں گستاخی کریں، انہیں کی شان میں بے ادبیاں کریں، کتنا خیال ہے۔ اپنے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے مہر ہے، ورنہ ہم تو چاہتے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے مہر باندھا جاتا ہے۔ بھئی کس کو ملتا ہے، کس کو فائدہ؟ وہ مہر کا جو حق ہوتا ہے وہ تو بیوی کا ہوتا ہے، تو فائدہ تو اسی کو ملے گا۔ لیکن حضرت سیدہ کرم دیکھو، آج کہتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے نا، کہتے ہیں نا کہ جو ہے اللہ والے کچھ نہیں دے سکتے، یہ اختیار نہیں تو کیا ہے، گنہگار امت کی بخشش مانگ لی، اللہ نے پروانہ نجات بھی عطا کر دیا۔ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ایک تحریر لے کر کے، اور تحریر کے اندر یہ چیز تحریر تھی اس کاغذ کے ٹکڑے میں، جعلت شفاعت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صداق فاطمہ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی گنہگار امت کی بخشش فاطمہ الزہرا کا مہر مقرر کر دیا۔ تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جو ہے شوہر نامدار حضرت مولا علی، چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ کیا، قبول کر لیا، سارے مسائل ہو گئے، اس کے بعد حضرت سیدہ نے اس تحریر کو رکھ دیا، اور جب وصیت فرمائی آخر میں تو حضرت علی سے فرمایا کہ اس تحریر کو ہم نے ہمیشہ جو ہے رکھا حفاظت سے، جب ہمارا وصال ہو جائے تو ہمارے جنازے ساتھ میں رکھ دینا، تاکہ یہ تحریر لے کر کے خدا کی بارگاہ میں کل میدان محشر میں کہ رب تو نے وعدہ فرمایا ہے، آج اپنے وعدے کو پورا فرما دے، آج اپنے وعدہ کو ان کے دامن سے وابستہ رہو، گنہگار ہیں ہم بخشش ہو جائے گی، ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت بخشو آئے گی، ان کی چاہت بخشو آئے گی، ان کی عقیدت بخشو آئے گی، ان سے سچی عقیدت رکھو اور ان پر گستاخوں سے دور رکھو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب آپ ہوا تو سرکار نے جہیز بہت مختصر کر دیا، ساری کائنات کے مالک و مختار تھے، چاہتے تو بہت جہیز دے دیتے، جو چاہتے
جہیز میں دے دیں کیونکہ انہی کے صدقے میں تو سب کچھ ہے. مختصر سا جہیز دیا کیونکہ آقا کو اپنے امت کے غریبوں سے بڑی محبت ہے. مختصر سا جہیز دیا. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مدینہ طیبہ کے ایک منافق بگا، اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ مولا علی سے کہ آپ نے کس سے نکاح کر لیا، کس سے نکاح کر لیا؟ اتنا تھوڑا سا جہیز ملا، کچھ بھی نہیں. اگر ہماری بیٹی سے نکاح کرتے تو بہت جہیز دیتا، اونٹوں سے لدے ہوئے خزانے اپنے گھر سے تمہارے گھر تک لائن لگا دیتے. آج بھی بہت سے نا کہتے کہ غریب سنی کی نہ کرو، ہماری کر لو لڑکی کو، ہم بہت جہیز دیں گے. تو لوگ عقیدے کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے دولت کی طرف دھیان دے کر کے شادی کر لیتے. ان کو حضرت علی کے اس قول کی طرف دھیان دینا چاہیے، ان کے اس کردار و عمل کو دیکھنا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سوچ، میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ و رسول کی رضا کے لیے کی ہے. اللہ و رسول کی رضا کے لیے کی ہے. ہم جو ہے دنیا کی مال و دولت پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ خدا و رسول کی رضا پر نظر رکھا کرتے ہیں. جو جہاں اللہ و رسول کی رضا ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، دنیا کی دولت کو ٹھوکریں مار دیا کرتے ہیں. ابھی آپ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ غیب سے آواز آتی. حضرت علی اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائیے. حضرت علی کو حکم ہوتا ہے، غیب سے آواز آئی، اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائیے اور اس شخص کو بھی کہیے کہ یہ بھی اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے اور سیدہ فاطمہ کے جو ہے یہ طرف سے تمہارے لیے نبی کی طرف سے جو جہیز دیا، اللہ کی طرف سے جو جہیز منتخب کیا گیا اس کا دیدار کر لے، اسے دیکھ لے. چنانچہ جو ہے حضرت علی نے سر اٹھایا، اس منافق نے سر اٹھایا. کیا دیکھا؟ سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا ہے، سارے جنتی اونٹ ہیں، ان پر جو ہے سب مال و اسباب لدا ہوا ہے اور ہر اونٹ پر جو ہے ایک ایک خوبصورت حسین و جمیل کنیز بیٹھی ہوئی ہے اور زمین سے آسمان تک یہ قطاریں بھری ہوئی ہے. جہاں تک نگاہ جا رہی ہے حضرت علی کا جہیز نظر آ رہا. حضرت پھر غیب سے آواز آئی کہ اسے دکھا دو کہ یہ جو ہے حضرت تمہارے جہیز کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام ہے. اس دنیا کے میں دکھایا جا رہا، آخرت میں تو اس کا بہتر بدلہ ہے. چنانچہ جو ہے حضرت علی اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ چل اب گھر چل، وہاں تجھے اپنا جہیز دکھاتا ہوں. یہاں تو دیکھ لیا، گھر چل وہاں جہیز دکھاتا ہوں. جب چل دیتا ہے وہاں پہنچا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ یہ بتائیے کہ جو ہے میں بیان کر دوں، میں عرض کر دوں کہ آپ کچھ بتائیں. ابھی کچھ گفتگو نہیں ہوئی. یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی نگاہوں سے حجاب اٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ملاحظہ فرما رہی، ان سے پوشیدہ نہیں کچھ. تو پھر نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا، مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہوگی، نبی کریم کی جو ہے سماعت و بصارت کا کیا عالم ہوگا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی نے کہا کس تعلق سے، کس بارے میں آپ نے کہا؟ اس بارے میں کہ جو اللہ کی طرف سے اس منافق کو میرا جہیز دکھایا گیا اور اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا ہے. اس تعلق سے جب وہ منافق سنتا ہے تو فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. تو دیکھو ذرا غور کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند و بالا اللہ کی بارگاہ کہ شان کے جو ہے یہ مالک ہے. اور اس کے تعلق سے یہیں پر جہیز کی بات آئی، آپ کے سامنے جو ہے یہ بات بھی عرض کرتا ہوا چلو. حضرت علی رضی اللہ تعالی سرکار کی بارگاہ میں جلوہ گر ہیں اور ایسے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ فرمانے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شان کے ساتھ اپنی شہزادی کی شادی کی تھی کہ اپنے داماد کو ہیرا اور جواہرات سے ایک جو ہے مرصع بہترین تاج عطا کیا تھا، جس میں تقریباً جو ہے 7 قسم کے نگینے لگے ہوئے
تھے، بہترین عمدہ تاج عطا کیا تھا، بڑا جہیز دیا تھا، بڑا مال و اسباب دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو ہے داماد کو اپنی بیٹی کی جب شادی کی تھی، مولا علی سن کر کے آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدہ خیال فرماتی ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ حضرت علی یہ بات سننے کے بعد دل کے اندر ضرور ملول ہوئے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شان سے شادی کی تھی اپنی شہزادی کی، اتنا جہیز دیا تھا، اتنا جو ہے معاملہ تھا، لیکن جو ہے نبی الزما جو ساری کائنات کے مالک و مختار